آج ہم سیکھیں گے پاس اوور، عید فصح، عبرانی میں پاسخ اور گریک میں پاسخہ۔ یہ عید صرف ایک عید نہیں، صرف ایک یاد نہیں، صرف ایک رسم نہیں، صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ وہ بلو پرنٹ ہے جو نجات کا پیغام ہے۔ اس سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے میں دیکھنا ہوگا، جب موت گلیوں میں، گھروں میں جا جا کر پلوٹھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہی تھی، فرشتہ گھر گھر میں جا کر مار رہا تھا، ہر گھر سے رونے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی، اور اس کے مڈل میں ہمیں ملتا ہے وہ لوگ جنہوں نے گھروں کے دروازوں پر بھرے کا خون لگایا، زندہ خدا کی آواز کو سنا اور تابعداری کی۔ وہ گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، لکڑی کے عام دروازوں کے اوپر جب برے کا خون، بے عیب نر برے کا خون لگ گیا، یہ اس بات کی گواہی دی کہ ہماری نجات ہو چکی ہے، ہم نے مخلصی پا لی ہے۔ لکڑی کے دروازوں پر کیل لگائے گئے، ان کے بھی جو ہیں وہ سمبولیکلی میننگ ہے کہ اسی لکڑی کی صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو کیل لگائے جاتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں شاید ہم اس بات کو سوچ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کی بدولت جو ہے وہ ہمیں نجات ملتی ہے۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاسخ کو سمجھنا، اس کے میننگ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ صرف پاس اوور ہے، پاس اوور نہیں ہے۔ پاسخ کا مطلب ہے پروٹیکٹ۔ خدا نے برے کے خون کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا موت سے۔ تو آئیں اس تصویر کو سیکھتے ہیں۔ یہ تصویر خاص میننگ کو ظاہر کرتی ہے جو جوش مناتے ہیں پاس اوور۔ زوراو وہ برا جو ذبح ہوا اس کو شو کرتی ہے۔ بیت زرع اس کا مطلب جو ہے نیو لائف، انڈا کو ظاہر کرتی ہے۔ کارپس جو ہے وہ ویٹ ٹیئر، یعنی یہ وہ جڑی بوٹی ہے جس سے کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، دوسری بھی جڑی بوٹی ہے جس سے کڑواہٹ ہی آتی ہے۔ پھر کاروسٹ، یہ جو مکسچر فروٹ ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مختلف اینٹوں سے، مختلف چیزوں سے، وہ جو ہے گھاس سے بناتے رہے گھروں کو۔ مرار جو ہے یہ وہ کڑوا پیالہ ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے پیا۔ تو یہ 6 کی 6 چیزیں جو ہیں ان کے خاص میننگ ہیں، اور 6 کی 6 چیزیں خداوند یسوع مسیح کی ذات پر فٹ ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر ہمیں نجات دی، جو ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس فصح کو منانے چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے لوکا کی انجیل 22 باب 15 آیت میں، تو وہ کہتا ہے اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ مناؤں۔ خداوند یسوع مسیح وہ زندگی کی روٹی ہے جو ہمارے لیے توڑی گئی۔ 3 روٹیاں وہ رکھتے تھے، 3 روٹیوں کے درمیان والی روٹی کو توڑتے تھے اور اس کو کھاتے تھے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ درمیانی جو ہے ہمارا درمیانی روٹی وہ توڑی گئی۔ اس کے بھی خاص میننگ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا اور ہم نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی۔ آج ہمارا جو ہے وہ فصح مسح خداوند یسوع مسیح ہے۔ خروج کی کتاب 12 باب کی 23 میں لوگوں نے دروازوں پر خون لگایا۔ آج پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 7 میں ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو جیسا بائبل مقدس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ برے کی جو ہیں وہ ہڈیاں نہ توڑی جائیں گی، یوحنا 19 کی 33 میں ملتا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ٹانگیں بھی
نہ توڑی گئی، چھیدا گیا اسے، جس طرح بائبل لکھا ہے یسایہ 53:5 میں کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، چھیدا گیا اس کو، لیکن اس کی ہڈیاں محفوظ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی وہ کپ جو ہے وہ پیا، 4 کپ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان چاروں کپس کے خاص میننگ ہے۔ پہلے کپ کا مطلب جو ہے وہ سینکٹیفیکیشن، یعنی بوجھ سے نکالنا، اس سے باہر کرنا، ریڈیمشن، آزاد کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا، ہمیں پاک کیا۔ تیسرا جو کپ ہے خداوند یسوع مسیح نے ابھی تک جو ہے وہ اسے رکھ چھوڑا ہے، کیونکہ تیسرا کپ جو ہے وہ ججمنٹ کا ہے، وہ جلد آنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، لیکن خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ چوتھا کپ پریز اور ورشپ کا ہے۔ ان 4 کپس کو بیان کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 4 کپ اپنے شاگردوں کو دیے۔ یہ سمبولیکلی جیوز آج بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں نے جو ہے ان کپس کا ذکر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی کپ دیا، ایک ہی جو ہے وہ روٹی سب کو بانٹ کے دی، تاکہ ہم سب ایک ہوں اور اسی ایک کپ اور اسی ایک روٹی میں جو یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے شامل ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں سال شروع ہوتا ہے۔ خروج 12:2 میں لکھا ہے، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ اس سے نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، نئی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے صرف اسے تہوار کے طور پر، تاریخی واقعہ کے طور پر نہ منائیں، حقیقی فصل اپنی زندگی میں لائیں، اور خداوند یسوع سے کہیں آج میں بھی جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہوں، آج میں گناہوں سے مخلصی رہائی پانا چاہتا ہوں، آج میں بھی برے کا خون اپنے اوپر لگانا چاہتا ہوں، تاکہ باہر دنیا میں ابتری ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، فساد ہو، حسد ہو، چیخ ہو، پکار ہو، آہو نالا ہو، لیکن میرے اندر سکون ہو، کیونکہ میں برے کا لہو لیے ہوئے ہوں۔ برے کا لہو جو ہے وہ مجھے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ہمارا فسح بھی قربان ہوا خداوند یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے دکھوں سے رہائی اور نجات ملتی ہے۔